ہمارے پرانے بزرگوں کو کئی ایک چیزیں نہیں پتا تھی جو بعد کے لوگوں کو پتا چلی۔ میں آپ کو بزرگ ورسز بزرگ کی ایک مثال دیتا ہوں۔ امام محمد غزالی المتوفا 505 ہجری، ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے کیمیائے سعادت۔ اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر دلائل دیتے ہوئے یہ بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی انہوں نے ڈسکس کی سورج۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سورج جو ہے یہ زمین سے 160 گنا بڑا ہے، جبکہ آج ہمارے بچے کو بھی یہ بات پتا ہے کہ سورج زمین سے 160 گنا نہیں ہے، نہ 1060 گنا، نہ 1,60,000 گنا، بلکہ 13 لاکھ گنا بڑا۔ ہم آپ کو اعلیٰ حضرت کی مثال دیتے ہیں۔ یہ جس کتاب کو آپ نے اٹھا کے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا پوری دنیا کے اندر، زمین ساکن ہے، اس کتاب کے اندر خود اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جو زمین اور سورج کا جو ریشو پروپورشن ہے، سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، جبکہ ان سے 800 سال پہلے امام غزالی کہہ رہے ہیں 160 گنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں دونوں میں سے کس بزرگی کو آپ نے لے کے چلنا ہے؟ اور یہ اعلیٰ حضرت نے خود نہیں کیلکولیٹ کیا 13 لاکھ گنا، انہوں نے لکھا ہے کہ جو فلکیات کے ماہرین ہیں، جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، انہوں نے کہا میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں تو کہتا ہوں یہ تقریباً 14 لاکھ گنا بڑا ہے، یہ بھی لکھا ہے۔ اور جو اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے زمین ساکن ہے، وہ ان کے 3 فتوے ہیں جو اردو زبان کے اندر آپ کو ایک کمبائنڈ فارم میں کتاب مل جائے گی۔ البتہ جو موشن آف ارتھ کا ایشو ہے، زمین کی موشن، اس میں ہمارے علماء کا یہ خیال ہے، قدیم بھی اور جدید، کہ جی قرآن کی روح سے زمین ساکن ہے، لیکن سب کا نہیں ہے، اکثریت ڈومیننٹ کا یہ بھی نظریہ ہے۔ ارتھ کی موشن کے اوپر جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ اس لیے کہ ایک تو وہی کے علم کو صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا گیا، دوسری طرف سائنس کے علم سے بالکل آنکھیں بند کر لی گئی، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اس وقت جو تھوڑی بھی عقل رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو دیندار لوگوں سے کیا، دین سے بھی متنفر ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ ہی نے تھام رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ کہیں ٹل نہ جائیں، زوال پذیر نہ ہو جائیں، اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو الفاظ ہے نا یمسک، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جگہ روکا ہوا ہے۔ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ مطلب نکالنا شروع کریں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلم کھڑی ہو جائے گی۔ سورۃ الملک تو ساری پڑھتے ہیں نا جی، آیت نمبر ہے 19، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبض، کیا تم لوگوں نے اپنے سروں کے اوپر پرندے نہیں دیکھے جو پر پھیلاتے ہیں اور سمیٹتے ہیں؟ ما یمسکہن الا الرحمن، وہی الفاظ آ گئے، یمسک، ان کو نہیں تھام رکھا مگر رحمان نے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ نے جو آسمان کے اندر پرندے تھامے ہوئے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پرندے آگے پیچھے نہیں جاتے ہیں؟ الفاظ وہ یہ یمسکو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ کمپیٹنسی پیدا کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیلنس رکھتے ہیں، یعنی وہ اڑتے ہوئے چلتے بھی رہتے ہیں، آگے پیچھے بھی جاتے ہیں۔ وہ جو فورس آف بوئنسی ہے، جو ہوا کی قوت اچھال ہے، جس کی وجہ سے ہوائی جہاز اور پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، تو یہاں پہ یمسکو کا ترجمہ کو یہ کرے گا کہ پرندے ایک جگہ ہی رکے ہوئے ہیں۔ اس میں تو الفاظ ہیں کہ پر پھیلاتے بھی ہیں، اکٹھے بھی کرتے ہیں۔ اگر صرف پھیلانے کا ہوتا ہے نا تو یہ کہتے ہیں دیکھو بعض کا کھلوتے بھی رہتے ہیں نا، لیکن جب وہ پھیلا رہے اور اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کھڑے نہیں ہوئے ہوتے، آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ٹرین ہے، ٹرین کو اپنے اس محور میں رکھنے کے لیے 2 پٹری ہیں، اور اس میں ان کے جو پہیے ہیں اس کا ایکسٹینڈڈ پورشن ہے، اور اگر سپیڈ سے وہ کسی کارنر سے گزرے گول دائرے سے، تو وہ بعض کا سینٹریفیوگل فورس اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ پٹری سے ہی اتر جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پٹری نے ٹرین کو اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹرین ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے، بلکہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسے بیلنس کیا ہوا ہے کہ اپنی جگہ سے، یعنی جس محور پہ ہم نے اسے سیٹ کر دیا۔ وہ 23.5 کا اینگل ہے نارتھ کے ساتھ، اور نارتھ سے دیکھیں تو اینٹی کلاک وائز مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی ہے زمین۔ یہ 2 بڑی موشنز ہیں نا زمین کی۔ ایک زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر، اور بیک وقت وہ ریوالو بھی کر رہی ہوتی ہے سورج کے اراؤنڈ، وہ 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر ہے جی۔ اور ایک تیسری موشن ہے جو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، وہ پورا نظام شمسی انکلوڈنگ زمین اور تمام سیٹلائٹس سورج کے سمیت 200 کلومیٹرز 1 سیکنڈ میں ٹریول کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے جا رہے ہیں جناب، ایڈی بڑی کائنات ہے اللہ دی، 200 کلومیٹر 1 سیکنڈ میں۔ اس پہ آپ کے عقلی سوالات بھی آئیں گے، میں اس کو بعد میں ڈیل کرتا ہوں کہ ہمیں پتہ کیوں نہیں چل رہا، میں دسنا جناب، کسی سائنٹسٹ کو بہت دیتا ہوں، دسے گا نا کہ یہ پیچھے کی سائنس ہے۔ یہ 3 بڑی موشنز ہیں، ایک چوتھی بھی ہے وہ جو اپنے محور کے 23.5 کا اینگل ہے نا، اس میں بھی زمین یوں بھی کرتی ہے، وہ بھی کمال اس کی موشن ہے۔ 4 موشنز ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سارے معاملے کو بیلنس کیا ہوا ہے کہ اس محور سے نہیں ہٹتی، ورنہ تو اگر یہ 23.5 کا اینگل ہی ختم ہو جائے، آپ کے موسموں کی تبدیلی ختم ہو جائے، وہ سارے موسم تبدیل اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اب کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک محور کے گرد گھمایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں جب افریقہ میں گرمیاں ہوتی ہیں ہماری سردیاں چل رہی ہوتی ہیں، جب ہماری سردیاں آتی ہیں ان کی گرمیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ اس میں سکون کا تو لفظ ہی کہیں موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ روک کے رکھا ہے، نہیں،
اللہ کہہ رہا ہے میں نے تھاما ہوا ہے اس کو کہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائے، جو ہم نے ٹریک مقرر کیا اس سے ٹل نہ جائے. تو خام خواہ اس کے اندر سکون والا معاملہ پیدا کرنا یہ بالکل غلط ہے. اگر کریں گے تو پھر پرندوں کے معاملے میں بھی کریں. یہ میں نے اینٹی وینم پھکی والا الزامی جواب بھی دے دیا. اچھا جی، یہ تو ہوگی ان کی بڑی دلیل جس کے اوپر وہ کھڑے ہوئے تھے. اچھا، لیکن یہاں پہ میں ایک جان کے مان پاؤں تو ایک چیز عرض کروں کہ اعلیٰ حضرت نے جو یہ عقیدہ لکھا نا زمین ساکن ہے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تھام رکھا ہے، کاش ان کا یہ عقیدہ اپنے ملفوظات کے اندر بھی ہوتا. ملفوظات کی آپ پہلی جلد نکالیں، اس کے اینڈ پہ آپ چلے جائیں کہ اس سے پوچھا گیا کہ حضور غوث کیا ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں اگر غوث نہ ہو تو زمین و آسمان قائم ہی نہیں رہ سکتے. تو اب ہم اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں کہ آپ سائنٹسٹ کو تو کرٹیسائز کر رہے ہیں، آپ کو کون پوچھے گا اور آپ کے ماننے والوں کو کہ قرآن میں سورہ فاطر آیت نمبر 41 میں ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان تھام رکھے ہیں. زمین و آسمان اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اگر ان کو نہ تھامے اور یہ اگر ٹل جائیں تو کوئی ایک بھی نہیں ان کو سنبھال سکتا. تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ غوث نے زمین و آسمان کو تھاما ہوا ہے؟ تو اب ہم قرآن کا عقیدہ مانیں یا آپ کا وہ، یا بلکہ ہمیں کہنا چاہیے ہم قرآن سے آپ کا وہ عقیدہ مانیں جو آپ نے زمین ساکن ہے میں لکھا ہے، یا آپ کا وہ عقیدہ مانیں جو آپ نے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے. اچھا جی، دوسری بڑی دلیل جو انہوں نے 3 آیات قرآن سے لی ہیں اور اس کے اوپر پورا مقدمہ انہوں نے کھڑا کیا ہے، باقی سب کی سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ وہ ہستی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بچھونا بنایا. سورہ الزخرف آیت نمبر 10، الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے گود بنایا. ظاہر انسان مرتا ہے اسی کے اندر دفن ہو جاتا ہے، یہ اسی لیے دھرتی ماں کا لفظ ہر چیز اس کے اندر سموئی جاتی ہے، ایک گہوارہ بنا دیا. اور سورۃ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں آیت نمبر 64، الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو قرار کی جگہ، رہنے کی جگہ بنایا. تو وہ کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ زمین فلیٹ بھی ہے کیونکہ اللہ نے اس کو بچھونا بنایا اور سٹیبل. سر اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ زمین فلیٹ ہے؟ کہیں بھی نہیں لکھا. فرش بنانے کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے. فرش بنانے کا مطلب ہے اسے رہنے کے قابل بنایا. آج ہمیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ ملینز آف ارتھ کوئکس ہر سال آتے ہیں، بلکہ کیلکولیشن یہ ہے جو پریسائز ہے کہ ہر سیکنڈ میں زمین میں 2 زلزلے آتے ہیں جن کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے، اگر وہ زیادہ ہو تو زمین برباد ہو جائے. ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے، ملینز آف ارتھ کوئکس ہر سال آتے ہیں. تو ان ارتھ کوئکس کے ایمپلیٹیوڈ کو نہ بڑھنے دینا، اس کے باوجود ہمیں سٹیبل رکھنا اور زمین کی اتنی بڑی بڑی 3 موشنز کے باوجود سٹیبل رہنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرار کی جگہ بنایا ہے اور یہ فراش بنایا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ارتھ فلیٹ ہے. اور سر یہ تو کبھی بھی کسی کا عقیدہ نہیں تھا ارتھ فلیٹ ہے. چاند گول نہیں دیکھتے تھے، شروع سے گول نظر آ رہا ہے، فلیٹ تو کسی کو نظر آتا، اور پھر وہ آپ کو مختلف اوقات میں اس کے جو دھبے ہیں مختلف نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن حکیم میں جو ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے کہ زمین ڈولے نا، تو وہ زمین کو بیلنس کرنے کے لیے ڈائنامک بیلنسنگ ہے اس کی. جیسے آپ کبھی ویل کی بیلنسنگ کرواتے ہیں تو ویٹ ایڈ کرتے ہیں، کوئی چیز گھوم رہی ہو نا تو اس میں بہت تیزی سے ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اگر ذرا سی بھی وہ امبیلنس ہو تو وہ بیلنس کرتے ہیں، ویٹ ایڈ کرتے ہیں. تو زمین پہ یہ ویٹس مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایڈ کیے ہیں پہاڑوں کی شکل میں. اس کی ڈائنامک بیلنسنگ ہے، نہ کہ اسٹیٹک بیلنسنگ. تو یہ میں سائنٹسٹ بتائیں گے، ذرا جیولوجی کی فیلڈ کا مسئلہ ہے نا، یہ وہی لوگ بتائیں گے. اب رہا وہ عقلی دلائل جس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں کہ جی زمین اگر ہر سیکنڈ میں 30 کلومیٹر جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے 365 دنوں میں یہ سال مکمل ہوتا ہے، اور ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے 24 گھنٹے کے اندر ہمارا یہ دن رات کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے، اور پھر پورا نظام شمسی 200 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سٹار ویگا کی طرف ٹریول کر رہا ہے پچھلے اربوں سال سے. تو ہمیں فیل کیوں نہیں ہوتا؟ یہ وہ کہتے ہیں جی اس کی آپ عقلی دلیل ہمیں دیں. تو ذرا سی چیز پہ بھی آپ بیٹھیں تو فیل ہوتی ہے. میرے بھائی یہ ذرا سی چیز تب فیل ہوتی ہے جب یہ کسی ٹائر کے اوپر کسی زمین پہ ناموار چیز پہ چل رہی ہے. آپ ہوائی جہاز کا کبھی سفر کریں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. اور سر زمین کا گول ہونا، اس کی موومنٹ کو تو آپ فزیکلی آبزرو کر لیا گیا سیٹلائٹ میں جا کے. اس کے امیجز آتے ہیں، ویڈیوز بھی آتی ہیں. اور سیٹلائٹ صرف کافروں کے چھوڑے ہوئے نہیں، پاکستان کا بھی 80s میں ایک سیٹلائٹ گیا ہوا ہے. دنیا میں کتنے مسلمان ممالک ہیں جن کے سیٹلائٹ اس وقت فضا کے اندر موجود ہیں، جو زمین کو گھومتا ہوا، جس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گول ہونا بھی، اور لائیو ویڈیوز پڑی گئی. یہ جو بوئنگ 747 اور ایئر بس A380 ہے نا، یہ 1000 کلومیٹر پر آور کی رفتار تک پہنچ جاتے ہیں، اور آپ کو لگا ہوتا ہے ایک ہی جگہ، کیونکہ ایئر کی ریزسٹنس بہت کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو زمین کی، تو فیل نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ ساری بات فیلنگ کی ہے. اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ بھی نہیں ہوتا کہ کھانا جو ہے وہ کوئی لا کے رکھے تو 1000 کلومیٹر دور چلا جائے گا، وہ ادھر ہی پڑا رہے گا، کیونکہ ساری چیزیں اسی رفتار سے ٹریول کر رہی ہیں. یہ جناب چیز ہے جو کامن آبزرویشن ہے، لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن. ٹرین کے اندر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ جو سواری بیٹھی ہے وہ بھی 120 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چل رہی ہے، لیکن اس کو وہ ایک جگہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس کے اعتبار سے وہ خود بھی جو اتنی رفتار سے موو کر رہا ہے، اس لیے اس کو فیل نہیں ہوتا. اب ٹرین کے اندر کوئی اپنا ہاتھ میں ایک ٹینس بال لے کے یوں اچھالے تو اس کے ہاتھ میں واپس آئے گا. آپ کی بات اگر وہ والی مان لیجیے تو اچھالتے ہی اس کو 100 کلومیٹر پیچھے چلا جانا چاہیے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ آلریڈی اس پورے سسٹم کے ساتھ موو کر رہے ہیں.
اسی طریقے سے یہ پورا نظام شمسی زمین ہر چیز کو اپنے ساتھ لے کے موو کر رہی ہے. لا تقف ما لیس لک بہ علم، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے. جی وہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری سے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابو ذر تم جانتے ہو یہ سورج کہاں پہ جا کر غروب ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے عرش کے نیچے اور پھر اللہ سے اجازت مانگتا ہے اگلے دن طلوع ہونے کی. اجازت مل جائے تو وہ طلوع ہو جاتا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے اجازت نہیں دے گا بلکہ فرمائے گا کہ جہاں سے آیا اسی طرف لوٹ جا. پھر وہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں. یہ قرب قیامت ہوگا. وہ کہتے ہیں جی سورج تو وہ ٹریک میں ہے اس طرح کیسے ہوگا؟ میرے بھائی یہ نبی علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں فزیکل آبزرویشن کی کر رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ سائنٹسٹ خود بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ زمین کی جو روٹیشن ہے نا اپنے محور کے گرد اس کی سپیڈ کم ہوتی جا رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا یہ بالکل زیرو پہ آ جائے گی. اس وقت ارتھ جو ہے وہ کیسے موو کر رہی ہے 23.5 کے اینگل کے اوپر. یہ نارتھ سے اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو یہ اینٹی کلاک وائز موو کر رہی ہے یعنی مغرب سے مشرق کی طرف. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مشرق میں پہلے سورج طلوع ہوتا ہے مغرب میں بعد میں ہوتا ہے اس کی موومنٹ کی وجہ سے. تو مغرب سے جو کہ مشرق کی طرف موو کر رہی ہے تو وہ طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے. مشرق سے ہوتا ہے پھر ادھر ہوتے ہوتے اس طریقے سے آ جاتے ہیں. تو یہ اورینٹیشن اگر آپ سپوز کریں کہ یہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوئے رک جائے اور پھر یہ اینٹی کلاک وائز کی بجائے کلاک وائز چلنا شروع کر دیں تو سورج مغرب سے نکلے گا. لیکن یہ فزیکلی آبزرو ہو رہا ہوگا مغرب سے نکلنا. پیچھے اس کی ریزن یہ ہوگی. تو صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6126 سے لے کر 6128 تک کہ کن معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت واجب ہے اور کن میں واجب نہیں ہے. یہ بڑی حیران کن بات ہے. اس کو پتہ ہے جو لوگ علم الغیب کا غلط عقیدہ رکھے ہوئے ہیں. ایک تو علم الغیب کا صحیح عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جتنا بتاتا تھا وہ پتا ہوتا تھا, جو نہیں بتاتا تھا وہ نہیں, باقی اس کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں پڑھتے. اور ایک یہ ہے کہ سب کچھ پتا تھا. ان کے لیے تو یہ حدیث موت ہے. وہ حدیث یوں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے تو آپ کا تو چونکہ سارے کا سارا آپ کو پتا ایکسپیرینس بھیڑ بکریاں پالنے کا تھا, یہ آپ کی فیلڈ تھی. آپ نے وہاں پر دیکھا کہ لوگ کھجوروں کی پیوند کاری کرتے ہیں, گرافٹنگ کرتے ہیں زیادہ پھل حاصل کرنے کے. تو نبی السلام نے جب ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ نہ کرو تو کیا ہے, یعنی نیچر کو بدلنے کی ضرورت کیا ہے, نیچرلی جو کچھ بھی ہوتا ہے اس طریقے سے ہوتا رہے. تو نبی السلام نے ان کو منع نہیں کیا لیکن ایک مشوراتن ایک بات ان سے کی. ان کے لیے تو وہ ماننا پھر ان کے لیے تو نبی السلام کی شخصیت بہت بڑی تھی. انہوں نے آپ علیہ السلام کے مشورے پہ عمل کیا اور ان کی فصل ہو گئی کم. جب فصل کم ہو گئی تو وہ شکایت کرتے ہوئے نبی السلام کے پاس آ گیا, رسول اللہ آپ کے مشورے پہ عمل کیا تھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی میں تمہیں کسی دینی معاملے میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات بتاؤں تو اس پہ عمل کرنا تم پہ ضروری ہے, لیکن جب کوئی میں اپنی رائے سے تمہارے دنیاوی کسی معاملے میں تمہیں مشورہ دوں تو وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ, تم دنیا کے کام کو, اپنے دنیا کے کام کو مجھ سے بہتر جانتے.